حضرت علی کا فرمان ہے حضرت علی کا فرمان ہے جو دنیا پہ فخر کرے وہ آخرت میں فقیر ہوتا ہے۔ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، آخرت باقی ہے۔ سمجھدار آدمی آخرت کی تیاری کرتا ہے، بے وقوف آدمی دنیا کی تیاری کرتا ہے۔ دوستو محترم عزیز ساتھیو، ایک صحابی جو ہے کھجور کھاتے ہوئے آ رہے تھے۔ اب اللہ کے رسول کے پاس جب آئے، بولے یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اسلام اور کفر کے بیچ میں جو ہے جنگ ہو رہی ہے۔ تو وہ صحابی جو تھے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس میں جو شہید ہو جائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو وہ صحابی جو تھے ان کے ہاتھ میں جو کھجور تھی وہ انہوں نے پھینک دی، اور جو منہ میں تھی وہ تھوک دی، اور تلوار لے کر جو ہے جنگ میں گھس گئے اور لڑتے رہے، اور لڑتے لڑتے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جو ہے شہید ہو گئے۔ تو جذبہ ایسا تھا، یقین ایسا بنا ہوا تھا۔ دوستو آج ہم لوگ کیا ہے، صرف باتوں سے ہی کام چلا لیتے ہیں، صرف باتوں سے ہی کام چلا لیتے ہیں، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ جو ہے شیطان ہر روز اپنا دربار لگاتا ہے سمندر پہ، شیطان ہر روز اپنا دربار سمندروں پہ لگاتا ہے، اور اپنے چیلے چپاٹوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کی کارگزاری لیتا ہے کہ بھائی تو نے کیا کیا، کہ میں نے جو ہے کہ شراب پلوا دی، تو نے کیا کیا کہ میں نے زنا کروا دیا، تو نے کیا کیا کہ میں نے چوری کروا دی۔ ایک پیچھے کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کو لڑوا دیا۔ شیطان کہتا ہے ارے تو پیچھے کیوں کھڑا ہے، آگے آ، اور اسے گلے لگاتا ہے، اپنے برابر بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بیٹے سب سے اچھا کام تو تو کر کے آیا ہے، یہ چوری ہے، شراب ہے، زنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے موت پہ ختم ہو جائیں گی اور دم توڑ دیں گی جو ہے، لیکن تو جو کر کے آیا ہے، میاں بیوی کے جو بیچ کا جھگڑا ہوتا ہے وہ دو خاندانوں کو تباہ کرتا ہے اور برباد کرتا ہے۔ تو کام تو تو کر کے آیا ہے، تو اس لیے جو ہے، اور پھر شیطان خوش ہوتا ہے ان چیزوں سے اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپس میں میاں بیوی لڑتے ہیں اور خود اپنے آپ صلح کرتے ہیں لڑنے کے بعد، تو میں ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوستو محترم عزیز ساتھیو، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ اہم رشتہ ہے۔ سارے رشتوں کی شروعات جو ہے وہ یہیں سے ہوتی ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے جو ہے، اور سب سے پہلے انسان کو جو بنایا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، وہ بھی اپنے چہیتے اور لاڈلے نبی کی شکل میں بنایا، اور پھر انہی کی پسلی سے جو ہے اماں حوا کو جو ہے پیدا فرمایا۔ تو دوستو محترم عزیز ساتھیوں، پھر وہاں سے یہ جو ہے دنیا چلی ہے اور بڑی ہے۔ اس لیے جو ہے میاں بیوی جو ہے وہ اہم رشتہ ہوتا ہے، ان سے بچے ہوتے ہیں، نسلیں بنتی ہیں، نسلوں سے پریوار بنتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ اہم رشتہ ہوتا ہے، اس کو جو ہے ہر طرح سے جو ہے جوڑنے کی کوشش کریں۔ جو ہے رمضان آنے والے ہیں، چند لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے میں سبھی کو معاف کر دیتا ہے۔ بڑے سے بڑے گنہگار ہوتے ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو باندھ کے ڈال دیا جاتا ہے، سوائے چند لوگوں کے۔ اب وہ چند لوگ کون ہیں دوستو؟ اگر ان میں سے ہم یا آپ ہیں تو آج ہی جو ہے توبہ کر لیں۔ جو ہے ایک تو وہ شخص ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ ریگولر شراب پینے والا، ایک تو وہ ہے کہیں پارٹی فنکشن میں
پھنس گیا، مجبوری اس نے پی لی اور آگے توبہ کر لی، اللہ معاف کر دیں گے جو ہے۔ ریگولر کنٹینیوس جو آدمی شراب پیتا ہے اور شراب کا عادی ہوتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک وہ شخص جو ہے جو رشتوں کو توڑنے والا ہوتا ہے، رشتوں کو توڑنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک وہ شخص جو سب سے اہم ہے، والدین کا نافرمان، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اگر ہم میں سے کوئی اس طرح کا ہے تو وہ آج ہی توبہ کر لے۔ ایک دوستو سود اور بیاج کھانے والا، اس کی قطعی بخشش نہیں ہوتی۔ 5 لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی اس مہینے میں۔ سود اور بیاج کھانے والے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے جو ہے۔ اور ایک وہ شخص جو دل میں کینہ رکھتا ہو اور لوگوں کے لیے گند رکھتا ہو۔ ہم اگر نہائیں گے نہیں، اپنے جسم کو صاف نہیں کریں گے تو کس قدر گندے لگیں گے، اور اپنے کپڑے کو دھویں گے نہیں تو کپڑے کا کیا عالم ہوگا، گھر میں جھاڑو نہیں ماریں گے تو کتنا گند اکٹھا ہو جائے گا، اور برتن کو صاف نہیں کریں گے تو کھانا کھانے کا بھی دل نہیں چاہے گا اس برتن میں۔ اسی طرح سے ہمارا دل ہے، اس کی بھی ہم کو صبح شام جو ہے صفائی کرنی ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، سنیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بیٹے انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا آپ نے جو ہے کہ میرے بیٹے انس، ایک میری بڑی عظیم و شان والی سنت ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ بتائیے اللہ کے رسول، کہ بیٹا اپنے دل کو کینے سے، بوجھ سے، کپٹ سے، حسد سے صبح شام جو ہے صاف کرنا، اس میں گند ذرا بھی آنے نہ دینا۔ معلوم ہے کیا ملے گا؟ اللہ جنت میں تجھے میرا ساتھی بنا دے گا، تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو دل کو جو ہے صاف رکھیے جو ہے، اس میں اگر گند اکٹھا ہوگا تو دوستو ہم تو تباہ اور برباد ہو جائیں گے جو ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ میرا بندہ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرماتا ہوں۔ دل کی صفائی بہت ضروری ہے۔ ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، ایک نقطہ لگ جاتا ہے، گناہ کرتے رہتے ہیں اور وہ نقطے لگتے رہتے ہیں، ہوتے ہوتے ایک دن دل سیاہ کالا ہو جاتا ہے اور ہمیں گناہوں میں جو ہے مزہ آنے لگتا ہے، لذت آنے لگتی ہے۔ تو یوں تو ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے جو ہے۔ تو ہمیں جو ہے دل کو جو ہے صاف رکھنا ہے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے جو ہے، اچھا جو ہے، تاکہ ایک انسان جو ہوتا ہے، اچھا انسان جو ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی جو ہے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں اور اس کا نام لیتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں دوستو جو ہے۔ کیونکہ دنیا کے اعتبار سے میں مانتا ہوں کہ آج سچائی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ سچائی پہ حاوی ہو چکا ہے، اور چھل کپٹ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رکھا ہے۔ لیکن دوستو محترم عزیز ساتھیوں، اس بات کو قطعی مت بھولنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بھی اپنے بندے کی جو ہے نیکی کو ضائع نہیں کرتے اور کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے جو ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال وہاں اکٹھی ہو جائیں گی، نیکی کر کنویں میں ڈال وہاں اکٹھی ہو جائیں گی۔ نیک آدمی کتنے بھی دھوکے کھائے، کتنے بھی چھل کپٹ اس کے ساتھ لوگ کریں، پھر بھی وہ اچھے کام کرنا جو ہے نہیں چھوڑتا دوستو، نہیں چھوڑتا۔ اسی بیسس پہ اللہ نے اس امت کی تعریف فرمائی ہے کہ شاباش تم بہترین امت ہو، لوگوں کے رفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم برائیوں کو روکتے ہو اور بھلائیوں کا حکم کرتے ہو، اور ایک اپنے اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ دوستو محترم عزیز ساتھیوں، کہتے بھی بہت ہیں، سنتے بھی بہت ہیں، مگر عمل سے خالی ہیں۔ یا اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔